رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بٹھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور دنیا والوں نے ہم کو مار دیا دنیا والوں نے ہم کو مار دیا پھول مانگا تھا ہم کو خار دیا میرے قریب کوئے نبی کی گدائی دے میرے قریب کوئے نبی کی گدائی دے مجبوریوں کی قید سے مجھ کو رہائی دے اور نیت کروں نیازی تو کعبہ ہو سامنے نیت کروں نیازی تو کعبہ ہو سامنے سجدے میں سر جھکے تو مدینہ دکھائی دے غم کے ماروں کو یا رسول اللہ غم کے ماروں کو یا رسول اللہ ایک تیرے ذکر نے قرار دیا آواز ہو بلند درود و سلام کی محفل ہے یارو ذکر خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں جو ان کی ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرے کانوں میں چپکے سے کوئی کہہ گیا ہے میرے کانوں میں چپکے سے کوئی کہہ گیا ہے نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں میرے کانوں میں چپکے سے کوئی کہہ گیا ہے نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ وجودہ ونوالہ وفضلہ وکمالہ وقالہ وحالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی لفظ معراج کا معنی عروج ہے اور عروج کے معنی اوپر چڑھنا بلندی پر جانا. عروج سے لفظ معراج مشتق ہے اور صاحب القاموس نے لکھا ہے کہ المعراج سرگم یعنی معراج سیڑھی کو کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت سے فارغ ہوا ثم عرج بی الی السماء مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. اگرچہ آپ کا عروج
تو مسجد اقصی کے بعد شروع ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے عرفی طور پر ان سارے مرحلوں کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، الحدیثۃ النبویہ شرح طریقہ محمدیہ میں خطب شام امام عبدالغنی دشمندی مجددی نابھیسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سیڑھیوں کے ذریعے معراج ہوا۔ کتنے سیڑھیوں کے ذریعے؟ 10 سیڑھیوں کے ذریعے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جانے لگا تو مجھے نور کی ایک سیڑھی پیش کی گئی اور میں اس سیڑھی کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ اور امام عبدالغنی نابھیسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 نورانی سیڑھیاں تیار کی گئی۔ آسمان 7 ہے، ہر آسمان ایک ایک سیڑھی کے ذریعے طے ہوا، تو 7 آسمانوں کی 7 سیڑھیاں ہو گئی۔ 8ویں سیڑھی سدرہ سے عرش تک، 9ویں سیڑھی عرش سے مستوی تک، اور 10ویں سیڑھی مستوی سے لامقام تک۔ غرض یہ 10 نورانی سیڑھیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرواز کرنا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس زمین کے اوپر اور نیچے خدا کی لاتعداد مخلوق موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی حد کا کسی کو علم نہیں۔ اگر بلندی کی طرف دیکھیں، بلندی کی طرف چلے تو اس زمین کے اوپر ہوا ہے، اس زمین کے اوپر جوار سما ہے، اس زمین کے اوپر ہوا کا کلنا ہے، اس زمین کے اوپر خلا ہے، اور اس کے آگے بھی جا کر آسمان ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 507 کی مسافت ہے۔ پھر اسی طرح 7 آسمان ہیں، آسمانوں میں نظام شمسی ہے اور 9 سیارے، 9 پلینٹ جو عروج جو سورج کے ارد گرد پھر رہے ہیں، اور باقی سیارے، باقی ستارے اس کی نسبت ہماری اس زمین کے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو سورج ہے یہ اس زمین کے سب سے زیادہ قریب ستارہ ہے۔ اس کا نام سورج ہے کیونکہ یہ زمین کے قریب ہے، اسی لیے ہمیں یہ بہت بڑا نظر آتا ہے، ورنہ کئی ستارے، کئی اسٹار تو سورج سے بڑے ہیں لیکن وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ توجہ چاہوں گا، اب سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے، یعنی 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے۔ اس کو آپ سب سے زیادہ قریب سمجھو، اتنا قریب ہے سورج، مگر باقی ستارے زمین سے بہت دور ہے، اور بعض تو 40 کروڑ میٹر سے کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، یعنی 400,000 ملین کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، اس سے 3 گنا زیادہ دور ہے۔ یہ سورج جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، اگر ممکن ہو، اگر پاسبل ہو کہ سورج کی طرف کوئی راکٹ چھوڑا جا سکے اور وہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ جائے، یعنی 800 کلومیٹر کی رفتار سے جانے والا راکٹ وہ 21 برس کے بعد وہاں سورج تک پہنچے گا۔ حالانکہ سورج سب سے زیادہ زمین کے قریب ستارہ ہے، اور دیگر جتنے پلینٹ ہیں وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی معراج کو دیکھو، آپ جب معراج کیا، اوپر تشریف لے گئے، سورج آپ کے گرد بنا، حضور اس سے بھی آگے گزر گئے۔ حضرات گرامی، جس سواری پر حضور سوار ہوئے تھے اس کا نام ہے براق۔ براق کا معنی برق ہے، برق کے معنی بجلی، اور براق مبالغہ ہے، یعنی بجلیوں کے مجموعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی قدرتی بجلیوں کو، سرعت اور تیز رفتاری کو اکٹھا کر کے براق بنا دیا، اور وہ براق جو بجلیوں کا مجموعہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بھیجے۔ توجہ چاہوں گا، ایک ہماری بجلی ہے جو پانی، تیل، کوئلہ اور ہوا کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جو بجلی انسان نے تیار کی ہے یہ کتنی زبردست ہے کہ اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ اور یہ مائک ہے، اس میں بجلی ہے، میں ادھر بول رہا ہوں
स्पीकर उधर लगे हुए, वहां से ये आवाज उसी वक्त निकलती है जब मैं बोलता हूँ। एक सेकंड भी देर नहीं लगती। ये एक मामूली सी मिसाल है। ये जो इंसान की पैदा करता बिजली है, उसकी रफ्तार 1,86,000 माइल फी सेकंड है। ये जो इंसान की तैयार करता बिजली है, उसकी रफ्तार 186,000 माइल पर सेकंड है। तो जिस बिजली पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, वो इंसान की पैदा करता बिजली नहीं, वो खुदा की पैदा की हुई बिजली है। जरा सोचो उस बिजली की रफ्तार क्या होगी, उसको समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। हज़रात गिरामी देखिए, ये जो आसमान पर ये बिजली है, कभी कभी बिजली चमकती है। इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, यकादु बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम। इस आसमानी बिजली की तरफ और तेज रफ्तारी का ये आलम है कि आप देखेंगे कि अभी इधर चमकी, अभी उधर चमकी, कभी मशरिक पे, कभी मगरिब पे, कभी इधर कभी उधर, और एक सेकंड के अंदर अंदर पूरी जमीन को ये कितनी बार यहाँ तक करती है। ये खुदाई बिजली है, ये बर्फ है। और बुराक उन सब बिजलियों के मजमुआ का नाम है। था बुराक के नबी या के नूरे नजर, था बुराक के नबी या के नूरे नजर, ये गया वो गया। दुनिया की बिजली आसमानी बिजली का मुकाबला नहीं कर सकती। और आसमानी बिजली, जिस बिजली पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए थे, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उस बिजली का नाम बुराक है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम बशरों की तरह महज सिर्फ एक बशर समझते हैं, आम इंसानों की तरह सिर्फ एक इंसान समझते हैं, वो तो इस दुनियावी बिजली की ताब नहीं ला सकते। अगर हुजूर भी सिर्फ बशर होते तो बिजलियों के मजमा पर सवार होकर किस तरह जाते। बशर की ताकत ये नहीं कि आप दुनियावी बिजली को हाथ लगाए तो मौत वाक़ हो जाएगी, फिर खुदाई बिजली अल्लाह अल्लाह। मगर जो नबी खुदाई बिजलियों के मजमुआ पर कदम रखे और खुदाई बिजली उसकी गुलामी करे, उसका क्या काम होगा। आप सोचे ये बशर की रट लगाने वाले हकीकत से कितने बेखबर हैं। उन नादानों को, उन पागलों को क्या मालूम कि अज़मत मुस्तफा का क्या आलम है। ये तो इंसान की बनाई हुई बिजली को नहीं छू सकते। और मेरे नबी जिसकी खुदा की बनाई हुई बिजलियों के मजमुआ पर सवार हो गया, और खुदा की बिजलियां मेरे नबी की इताअत और गुलामी करती है, और हुजूर बुराक यानी बिजलियों के मजमुआ पर सवार होकर चले, तो फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बुराक कितना तेज रफ्तार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका पैर नजर होता था। अरे हमारी नजर का ये हाल है कि हम ऊपर देखें तो आसमान तक जा पहुंचती है, सोचे कि बुराक की नजर का क्या हाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी पर जा रहे हैं। हुजूर बुलंदी पर जा रहे हैं। सूरज जो यहाँ से 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है, सूरज जो यहाँ से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, वो हुजूर के रास्ते में आया। आप आगे गुजर गए। एक सैयारे, एक प्लेनेट किसी तरह के रास्ते में आए, और आखिरी सितारा जमीन से 400 मिलियन किलोमीटर दूर है, वो भी आपके हुजूर के रास्ते का गिर्द बना, और हुजूर आगे गुजर गए। यहाँ तक के 7 आसमान तय हुए, 7 आसमान यूं तय हुई कि जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, और गुजर गए। उस जन्नत का मुशाहिदा किया जो 7 आसमान के ऊपर है। फिर एक जन्नत नहीं देखी बल्कि 8 जन्नतें देखी, फिर भी आप गुजर गए। यहाँ तक के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर आया, वहाँ फरिश्तों की इमामत कराई, सारे नूरी फरिश्ते मुक्तदी बने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरियों के इमाम बने। फिर नमाज पढ़ाकर फरिश्तों के आगे चले गए, तो बैतुल मामूर भी आपके कब्ज़ बना। आगे गए तो सिदरा आया, सिदरतुल मुंतहा एक बेरी की दरख्त की मानंद है, और उसकी बुलंदी की इंतहा ही कोई नहीं।
1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ जिब्रील का मकाम है। हुजूर ने वो देखा, वहाँ नफिल पढ़े, फिर वहाँ से भी आगे गुजर गए। अब यहाँ पहुंचकर जिब्रील ने माजरत की, या रसूल अल्लाह अब आप जाए, मैं नहीं जा सकता। हुजूर ने फरमाया कि है जिब्रील आगे क्यों नहीं जाता? तो जिब्रील ने अर्ज किया, तफसीर नुहुल बयान में लिखा हुआ है, जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आगे मेरी मजाल नहीं, आगे अल्लाह की तजल्लियात ज़ातिया का नुज़ूल हो रहा है। वहाँ तो कोई नूरी मखलूक भी जाए तो जल जाए। अगर मैं उंगली के एक नाखून के कोले के बराबर भी गया तो जल जाऊंगा, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। तो फिर जिब्रील रह गया, हुजूर चल दिए। जिब्रील का इंतजाम है, हुजूर का आगाज है, जिब्रील की इंतहा है, हुजूर की इब्तदा है, जिब्रील का आखिरी कदम है, हुजूर का पहला कदम है, जिब्रील की वंदाज है, हुजूर मेरे हुजूर की बुलंदी सुनो। इतनी बुलंदियों पर जाकर भी जिब्रील जो इमामुल मलाइका है वो ठहर जाता है, रुक जाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं नूर सही, मैं नूरियों का इमाम सही, मगर आगे मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा। आगे मैं बशर जा सकता है, आगे मैं नूर जा सकता है, और ये जो नूर की हद से भी आगे गुजर गए उसको क्या कहोगे? क्या उसको सिर्फ बशर नहीं कहोगे? अगर ये सिर्फ बशर था तो खुदा की खुदाई में कोई ऐसा बशर दिखाओ तो वहां कहोगे। और आप कहेंगे कि हुजूर नूर थे, अरे नूर थे तो उस नूरियों का इमाम जिब्रील है, वो आगे जाए तो चल जाए, वहां तो नूर भी नहीं जा सकता। ये तो बशर की हद से भी आगे गुजरे, ये जो नूर की हद से भी आगे गुजर गए कौन है? अल्लाह की जान मालूम हुआ कि वहां से आगे जाना न किसी बशर का काम है, वहां से आगे जाना न किसी नूर का काम है, बल्कि आगे जाना ये हकीकत मोहम्मद आगे कौन गया? हकीकत मोहम्मद आ गई। आगे हमारे नबी की हकीकत जा रही है। नादान लोग, बेवकूफ लोग तो इस झगड़े में फंसे रहते हैं। कोई बशर बशर की रट बना रहा है, कोई नूर नूर की शोर मचा रहा है। नादानों, ये बशरियत और नूरानियत तो मेरे नबी की कदमों की धूल है। बशरियत और नूरानियत का मकाम तो मेरे नबी की कदमों की जंग है। तुम नबी को बशरियत तक महदूद समझते हो, तुम नबी को नूरानियत तक महदूद समझते हो। हकीकत ये है कि मकाम मुस्तफा उन अज़मतों से भी आगे है। और मेराज की रात हुजूर ने ये बता दिया, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, जहाँ मैं गया वहाँ ना कोई बशर जा सकता है, वहाँ ना कोई नूर जा सकता है। जिब्रील नूर होने के बावजूद इसलिए रुक गया कि उसका नूर सिफाती था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होने के बावजूद इसलिए भी आगे चला गया कि आपका नूर जाती था। चल रहा है, इस बात को समझिए। हुजूर नूर है, लेकिन हर नूर से आपकी हकीकत बुलंद है, और आपका नूर जाती है। और नूर जाती का माना यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस नूर को बनाया वो हुजूर थे, और आप बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी माता के बराह रास्त अल्लाह ताला के नूर की पहली तजल्ली से बने। तो ये हुजूर की नूरानियत का ऐसा मकाम है जो किसी और नूर को नहीं मिला, क्योंकि सारे नूर तो हुजूर से बने हैं, और हुजूर का नूर खुदा से बना है। हर नूर नूर मुस्तफा से बना है, और हुजूर का नूर बिना वास्ता बना है, यानी अल्लाह की पहली तजल्ली बिना वास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी का माना है, नूर ज़ाती का माना है। तो हज़रात यानी कब चीज़ों का मालूम हुआ कि हर नूर मोहताज है नूर मुस्तफा का, हर नूर मोहताज है नूर मुस्तफा का, और नूर मुस्तफा मोहताज है सिर्फ अल्लाह के।
جبریل نہیں جا سکتا. جبریل کی پرواز ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہو رہی ہے. جب آپ چلنے لگے تو جبریل پر شفقت آئی, اسے دلاسا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل, کوئی عرض ہو, کوئی مطالبہ ہو تو مجھے بتا دو, میں اللہ کی بارگاہ سے منوا کے آ جاؤں گا, اللہ کے نام میں پوچھ جاؤں گا. آپ نے یہ بات کیوں ارشاد کر رہے؟ ارشاد اس لیے فرمائی, اس میں حکمت یہ تھی کہ ذکر معراج سننے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ حضور معراج کی بات جبریل کے محتاج تھے اور جبریل حضور کو لے گیا. آپ نے جبریل سے اس کی حالت اس لیے پوچھی تاکہ پتہ چلے کہ حضور جبریل کے محتاج نہیں, جبریل میرے حضور کے محتاج. یہاں علماء کرام ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے جبریل کو یہ کیوں فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں پھینکے گئے تو فوراً جبریل آئے اور پوچھنے لگے, اے ابراہیم, اگر کوئی حاجت ہو میرے لائق تو مجھے بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تیرے لائق کوئی حاجت نہیں. جبریل نے کہا وَأَمَّا إِلَىٰ رَبِّكَ, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. ابراہیم, میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں تمہاری حاجت وہاں سے پہنچوا دوں گا. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب حضور سدرا سے آگے چلنے لگے تو خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں, ان پر جبریل نے ایک احسان کیا تھا, کیوں نہ جبریل کے اس احسان کا آج بدلہ اتارنا. پھر فرمایا کہ جبریل, تو نے میرے جد امجد ابراہیم کو کہا تھا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں آپ نہیں جا سکتے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جب میں جا رہا ہوں تو حاضر ہو تو بتاؤ. اشارت دیکھو, میں مصطفیٰ ہوں اور میرے جد امجد تھے, آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا, جہاں کوئی نہیں جا سکتا. کوئی حاجت ہو تو بتا دو. ارے وہاں تو اگر کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں, مگر یہاں جبریل پہ میرے حاجت بن گیا, ہاتھ جوڑ دیے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, آپ میرے حاجت روا ہے, آپ میرے مشکل کشا ہے. میں کیوں جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ نبی حاجت روائی نہیں کرتا؟ میری بات اگر کوئی نہیں مانتا تو جبریل کی مان لے. جبریل کہتا ہے حضور آپ میری حاجت روا ہے, آپ میری مشکل کشا ہے, آپ میری مشکل کو حل کروا ہے. یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو, کل فراق بچھا ہو, نیچے دوزخ شعلے مار رہی ہو, جب آپ کے اوپر کل فراق سے گزرنے لگے تو مجھے یہ کسے مل جائے کہ میں اپنے پر کل فراق کو بچھا دوں اور آپ کے اوپر میرے پروں پر قدم رکھ کے کل فراق سے گزر جائے. بہت احمد کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جبریل کو ہمارا اتنا درد ہے, وہ امت مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے وہ اپنا پر بچھانا چاہتا ہے. کیا ہماری اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہ وہ ہماری جن سے. ارے ہم خاکی مزدوری, ہم درد والے کو درد سے پاک, ہم دردی سے پاک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل جبریل کو ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ وہ یہ چاہتا تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پیاری ہے, اس لیے حضور کی پیاری شے سے پیار کروں تاکہ حضور مجھ سے پیار کرے. دیکھو یہ دنیا میں بھی یہی دستور ہے, دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ اگر کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے پیارے سے آپ پیار کرتے ہیں, اس کے بچے کے ماتھے کو چوم لیتے ہیں یا اس کے بچے کے ہاتھ میں کوئی شے کو تحفہ دے دیتے ہیں تو ماں باپ خود راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے, چلو اس سے بھی پیار کروں. جبریل نے بھی سوچا آج حضور کی پیاری شے سے پیار کروں تاکہ حضور بھی مجھ سے پیار کرے. تو یہ حضور کا پیار اور
حضور کی شفقت لینے کا ایک طریقہ تھا جبریل کے پاس حضور کی پرواز شروع ہوئی تو جبریل دیکھتا ہی رہ گیا. یوں ہوا کہ جبریل کی نظر کو پتہ نہ چلا کہ نبی کی جلد کدھر گئی. توجہ چاہوں گا, جبریل کی نظریں نوری ہے اور ہماری نظریں مادی ہے. ہم اوپر پر نظر کریں تو ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے جو 500 سال کی راہ ہے. تو سوچو پھر جبریل کی نظریں کہاں تک جاتی ہوگی. جبریل کی نظریں تھک گئی اور حضور کی گھر کو پتہ نہ چلا کہ کدھر گئے. اب سدرا سے آگے کی بلندی سنو. جبریل کی نظر کو پتہ نہ چلا کہ قد کہاں گیا, جب کو پتہ نہ چلا کہ جوڑے کہاں گئے, جوڑوں کو پتہ نہ چلا کہ قدم کہاں گیا, قدموں کو پتہ نہ چلا کہ جسم کہاں گئے, جسم کو پتہ نہ چلا کہ سر کہاں گیا, سر کو پتہ نہ چلا کہ نظر کہاں گئی, نظر کو پتہ نہ چلا کہ روح کہاں گئی, روح کو پتہ نہ چلا کہ محبت کہاں گئی. جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشم حقیقت ذرا بتاؤ, جنہوں تم نے جن کو سدرا پر دیکھا تھا, سدرا سے آگے بڑھ کے دیکھا تو کیا کہہ رہے ہو. تو جبریل کہتا ہے مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. ذرا سوچو تو نہیں. ارے وہاں تو جبریل کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی جہاں 14ویں صدی کے ملا کو کس طرح سمجھ میں آ گئی کہ حضرات کی گرامی نادانو, ان کو تو جبریل نہیں سمجھ سکا یہ کون ہے, تم کیسے سمجھ سکتے ہو. حضرات کی گرامی حضور پرواز کرتے کرتے قریب کے منزل پر پہنچے. راہ میں پردے آئے, رف آیا, رف کی حد ختم ہو گئی. حضور آگے چل گئے یہاں تک کہ 70,000 پردے آئے چاندی کے. ہر پردے کے پیچھے 70,000 پردے, ہر پردے کے پیچھے 70,000 پردے, اس کے آگے 70,000 پردے سونے کے, پھر 70,000 پردے یاقوت کی, پھر 70,000 پردے علم کی, پھر ہر پردے کے پیچھے 70,000 پردے, ہر پردے کے پیچھے پردے طے کرتے گئے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں چلے, یہاں تک کہ حجاب عظمت آیا, سب سے عظمت والا پردہ جو عرش کے قریب ہے. حضور حجاب عظمت سے بھی آگے گزر گئے, گزرتے گئے یہاں تک کہ آگے عرش کے پائے آئے. توجہ چاہوں گا, 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت یہی پڑھتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو حضور آگے تشریف لے گئے اور عرش کے بالکل قریب جب پہنچے تو یہ کہیے کہ نگاہ آئی کس یا محمد فإن ربک یصلی, اے محمد ٹھہر جا, تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ رب کس کے لیے نماز پڑھتا ہے, تو اللہ سے نماز سے تو پاک ہے. تو فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, هو الذی یصلی علیکم وملائکہ, محبوب تجھ پر تیرا رب اور فرشتے مل کر درود پڑھ رہے ہیں, تجھے سلامی دے رہے ہیں. توجہ چاہوں گا, دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سرحد سے نکل کر دوسری سرحد پر قدم رکھے تو اگلی حکومت اس کا استقبال کرتی ہے, اس کو سلامی دیتی ہے. اور مقام کی سرحد ختم ہو گئی, آگے کا مقام کی سرحد آنے لگی تو خدا نے کہا محبوب ٹھہر جا, میں تجھے سلامی دے رہا ہوں, میں تجھ پر سلام بھیج رہا ہوں. یعنی اللہ درود بھیج رہا ہے کہ کیا محمد فإن ربک یصلی. حضور فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ ابو بکر صدیق کی آواز ہے. صدیق کی آواز میں مجھے کہا گیا کہ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ خلوت کے اوقات میں جب یار کو یار کی آواز آئے تو طبیعت بہل جاتی ہے. تو اللہ نے چاہا کہ اتنے دور آ کر کہیں محبوب گھبرا نہ جائے, اس کی یار کی آواز میں اس کو آواز دوں. تو وہ آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے نکل. ان کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا یہاں تک کہ عرش آ گیا. حضور نے جب عرش پر قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ جوڑے اتار دوں, کیونکہ
چونکہ موسیٰ کلیم اللہ وہ ہے دور پر جاتے تو حکم آیا فخلانا علیہ اے موسیٰ جوڑے اتار دو. اب میں عرش نور پر آ گیا ہوں, اس سے جوڑے اتار دوں. جب جوڑے اتارنے لگے تو آواز آئی محبوب جوڑے نہ اتارو, جوڑے سمیت آ جاؤ. محمد ہمارا بڑی شان والا, محمد ہمارا بڑی شان والا, جوڑے سمجھ عرش پر جانے والا, محمد ہمارے بڑی شان والے. حضرات گرامی, جواہر بہار میں علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ اور علی واقف الجواہر میں امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے اتارنے کا ارادہ کیوں فرمایا اور رب نے جوڑے اتارنے سے منع کیوں کیا. سمجھو کیا مطلب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے اور عرش پر قدم رکھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی اذن منی اذن منی اذن منی, محبوب چل دیا محبوب چل دیا محبوب چل دیا. تو حضور خدا کے قرب کے مقام میں اس قدر محبوب تھے کہ بشریت تاب نہ لا سکی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بشر تھی, لیکن حضور کی بشریت بھی لامکان کے ان جنگوں کے آگے گھبرا گئی. تو اب بشریت جگہ تلاش کرنے لگی کہ میں کہاں چھپوں. بشریت کو چھپنے کی جگہ حضور کے قدموں میں ملی. تو بشریت سمیٹ کر حضور کے قدموں میں جوڑے کے اندر آ کر چھپ گئی اور حضور کی ذات کو ذات خدا کے ساتھ ایسا قرب ہوا, ایسا لذت آئی. اس لذت اور محبوبیت میں خیال آیا کہ بشریت اتار کر نیچے کا پھینک دوں. خون اور وسط کے یہ مزے جو آ رہے ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. اور اس لطف میں یہی بشریت رکاوٹ تھی. جب حضور جوڑے اتارنے لگے تو جوڑوں پہ بشریت چھپی تھی. رب چاہتا تھا اگر محبوب جوڑے اتار دے گا تو بشریت اتر کر نیچے گر جائے گی اور پھر میرا محبوب صرف نور ہی رہ جائے گا اور گنہگار امت کی طرف واپس نہیں جا سکے گا. رب کو امت پر رحم آیا اور فرمایا کہ محبوب رہنے دے, تیرے جوڑوں نے بشریت میں پناہ دے رکھی ہے. اگر جوڑے بھی اتار دیا تو بشریت بھی اتر جائے گی. بشریت اتر گئی تو تو خالص نور رہ جائے گا, خالص نور رہ گیا تو تو عرش پر ہی رہ جائے گا اور واپس مکہ اور مدینہ میں ہی جا سکے گا. تو پھر تیرے بغیر تیری امت کیا کرے گی. اس لیے رب نے فرمایا کہ محبوب جوڑے سمیت آ جا, جوڑے رہیں گے, جوڑے ساتھ رہیں گے تو تم واپس بھی جاؤ گے. یہی ایک بشریت کی علامت کے قدموں میں تھی, رہ گئی. اور امام یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور جوڑے بھی اتار دیتے تو اس رات حضور خالصتاً محض نور رہ جاتے اور محض نور رہ جاتے تو واپس نہیں آ سکتے. یہاں پر طلب ہوا کہ آپ جوڑوں سمیٹ گئے تاکہ پھر واپس امت کے پاس تشریف لائے. مواہب دنیا میں امام کسرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جب آپ نے عرش پر قدم رکھا تو عرش نے آپ کا دامن کو تھام لیا. حضور عرش سے بھی آگے گئے تو قلموں کی آواز ہوئی. 12 کلمے ہیں جو لکھتی ہے, ان میں سب سے بڑی قلم کا نام قلم تکبیر ہے. اس کی آواز کو حضور نے سنی, پھر آگے چلے گئے تو کرسی آئی. وسیع کرسی السماوات کی بتا دو, اس کرسی کے کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اس کرسی سے بھی آگے گئے, لوح قلم سے بھی آگے گئے. عرش نہ کر کے راہ بن گیا, نیچے رہ گئی. پھر آواز آئی, خدا بول رہا ہے اذن منی یا محمد, اذن منی یا محمد, اذن منی یا محمد. اے محبوب آن قریب آ, اے محبوب آن قریب آ, اذن منی یا احمد, اے احمد آن قریب آ, اذن منی یا خیر البریہ, اے بہترین مخلوق ذرا آن قریب آ. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عزیز البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بڑھ اے محمد قریب ہو احمد,
اب نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی راہی ہے، نہ سنگ منزل ہے نہ مرحلے، نہ جگہ ہے نہ مسافت ہے، نہ حدود ہے نہ قیود ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جہل نہ سب۔ ہر قدم بڑھتا ہوں تو آواز آتی ہے ادنو منی، ایک بار آواز آتی ہے ادنو منی تو میں قدم اٹھاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ ایک قدم میں اتنا فاصلے طے ہو جاتا ہے، اتنا گھر سے لے کر وہاں تک پہنچا تھا، پھر آواز آتی ہے ادنو منی، پھر قدم اٹھا کے آگے رکھتا ہوں۔ جتنا فاصلہ پچھلے جگہ سے قدم میں طے ہوئے تھے وہ اس سے بھی فاصلہ آگے طے ہو جاتا ہے، ہر قدم کے فاصلے طے ہو جاتا۔ پھر آواز آئی ادنو منی، اے ملوک اور قریب آ، میں پھر قدم آگے بڑھاتا رکھتا ہوں۔ پھر جتنا فاصلے گھر سے لے کر وہاں تک طے ہوا تھا اتنا ہی ہر قدم میں طے ہوتا تھا، یہاں تک کہ 1000 بار آواز آئی ادنو منی، 1000 بار آواز آئی اور میں نے 1000 بار قدم اٹھایا۔ خدا جانے کہاں گئے اور کہاں جا رہے تھے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ دنا فتدلہ کی منزل سے بھی آگے گئے۔ کہاں گئے؟ پہلے دنا، پھر دنا سے بھی آگے، فتدلہ سے بھی آگے، وقال کعبہ قوسین، کعبہ قوسین سے آگے بڑھے ادنا، اور اللہ کہتا ہے اس سے بھی قریب آؤ، میرا محبوب اس سے بھی قریب آیا۔ کتنا قریب آئے؟ ارے بہت اونچا گئے موسیٰ تو بڑے دور پر گئے، بہت اونچا گئے موسیٰ تو بہت دور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ چوتھے فلک تک پہنچے۔ نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرام کے خدا کی روح تک پہنچے۔ حضرات کرام کرم انشاءاللہ، حضور کی معراج کہاں گئی، کہاں تک گئی، کہاں ہوئی، کہاں گئی، یہ کون بتا سکتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں گیا، لا مکان بھی وہاں تک، لا مکان کی وہاں بھی تصور نہ رہا۔ معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں نہ زمین تھی نہ زمان، معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ مکین تھے نہ مکان، معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ چنی تھی نہ چنا، معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں نہ لوگ تھی نہ قلم، نہ فرش تھا نہ آج، نہ دن تھا نہ رات، نہ صبح تھی نہ شام، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ جبریل تھا نہ میکائیل، نہ اسرافیل تھا نہ اسرائیل، نہ ہوائیں تھی نہ فضائیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، اور یہ ساری کا تھا خدا تعالیٰ۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں بھی اثر بھی، تو کون بتا سکتا ہے فرش والے تیرے شوکت کا وجود کیا جانے، فرش والے تیرے شوکت کا وجود کیا جانے، کچھ بہار کا بولتا ہے کرے آگے آگے۔ میرا محمد خدا نہیں ہے، میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے، جواب اس کا کہاں سے لاؤں، جواب اس کا بنا نہیں ہے۔ اور دیکھنے والے کو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے دیکھ کر چہرہ تیرا بنائی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گزارش ہے آپ